بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یا علی علیہ السلام مدد، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اسی ویڈیو بھی پوسٹ کی جائے گی اسی موضوع کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دختر تھی یا 4 بیٹیاں تھیں۔ اس سلسلے میں یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے، جیسے آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہے۔ پچھلے دفعہ جو ہم نے بات کی تھی وہ جناب زینب بنت محمد کے بارے میں کی تھی، جو کتاب میں لکھی تھی۔ اس میں ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ ان کی 2 بچے تھے، ایک بیٹا جس کا نام علی تھا اور ایک بیٹی جن کا نام امامہ تھا۔ اور جو علی تھے وہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے، جو 15 ہجری میں ہوا، اور ان کی بیٹی جو امامہ تھی وہ بعد شہادت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ان کا عقد مولا علیہ السلام سے ہوا۔ اور جب واقع مباہلہ ہوا اس وقت یہ دونوں موجود تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ہی نواز سے بات کرتے تھے، جو سگے اولاد کی بیٹی میں سے تھی، جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امام حسین مظلوم قبر علیہ السلام کو لے کے گئے، جیسا حکم خدا تھا کہ صرف اپنے ہی لے کے جانے ہیں۔ لہذا واقعہ مباہلہ کا ہے، اس نے بھی واضح کیا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فقط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور ان کی اولاد جب حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حسین مظلوم قبر علیہ السلام یہ ان کے اصل نواسے اور تھے۔ اس کے بعد دوسری بیٹی مگر تیسری بیٹی جو لکھی گئی ہے تاریخ کی کتابوں میں، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب ام کلثوم بنت محمد یہ 18 قبل ہجری ان کی پیدائش ہے، اور 9 ہجری کو ان کی وفات ہے، یعنی کہ یہ بادشاہ نبی کے 6 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی۔ اور یہ دیکھ لیں کہ تقریباً ان کی عمر مبارک جو ہوگی وہ 5 سال قریب ہوگی جب ان کا نکاح کیا گیا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے۔ جو دوسری بیٹی تھی جناب رقیہ، ان کا نکاح ابو لہب کے بڑے بیٹے عتیبہ اور ان کا نکاح جناب عتبہ سے کیا گیا، یعنی کہ ابھی ان کی عمر 5 برس تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا۔ نہ جانے کون سی اس وقت ایسے مسائل تھے کہ 5 سال کی عمر میں ہی جب بچہ صرف ابھی بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے اور بچہ بھی کھیل کود میں ہوتا ہے، اس کے نکاح کر دیا گیا۔ چلو یہ تاریخی غلطی ہے، تاریخی مسئلے مسائل ہے۔ ہم جو ثابت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب بیوی ام کلثوم جو تھی وہ 9 ہجری میں زندہ تھی، اور جو واقعہ مباہلہ ہوا وہ بھی 2 ہجری کا ہے۔ واقعہ مباہلہ میں یہ بھی شریک نہیں ہے، صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو شریک کیا گیا۔ یہ آپ خود دیکھ لیں جس مکمل جو روایت لکھی ہوئی ہے کہ رخصتی سے قبل ہی جب ام کلثوم رضی اللہ کو طلاق دے دی گئی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ عثمان کے نکاح میں تھی، اور یہ بھی پہلے ابو لہب کے بیٹے کے تھے۔ طلاق کے بعد انہوں نے جناب حضرت عثمان سے نکاح کیا، اور ان کی وفات کے بعد 3 ہجری کو جب جناب بی بی رقیہ وفات پا گئی، بیمار ہو گئی تھی، اور ان کا جو تاریخ میں لکھا گیا ان کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا۔ اب ٹائیفائڈ کب اس کے بارے میں علم ہوا سائنس کو، وہ اس کی تاریخ بھی دیکھ لیں، اور کیا اس وقت بھی یہ کیا موجود تھا کہ ٹائیفائڈ ہوا۔ اور بعض لوگ چچک کہتے ہیں وجہ سے بھی انتقال ہوا تھا۔ جناب ام کلثوم کا نکاح بھی پھر حضرت عثمان سے کر دیا گیا، اور 6 سال تک وہ خوشگوار زندگی گزارتی رہی، اور 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن 2 ہجری کو یہ موجود تھی،
یعنی کہ واقعہ مباہلہ کے وقت یہ بھی موجود تھی، جبکہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کے میدان میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور انہی کے بچوں کو جب حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو بھی لے کر گئے، یعنی کہ ادھر بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جناب ام کلثوم کے ہوتے ہوئے ان کو نہ لے جانا اور صرف جناب بی بی فاطمہ الزہرا کو لے کے جانا یہ بتا رہا ہے جیسے حکم خدا تھا اپنی ہی بیٹی ہے لاؤ تو وہ اپنی ہی بیٹی کو لے کے گئے۔ یہ آپ دیکھیں یہ مزید تفصیل بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ حوزہ علم کب کے فاضل سید جعفر مرتضی آبلی صاحب، یہ بہت ہمارے لیے یہ نئی ہے، انقلاب ایران کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے سیرت النبی کے اوپر۔ 25 سال انہوں نے محنت کی اور تحقیق کے بعد 35 جلدوں پر مشتمل کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم تعریف کی۔ مکتبۃ تشیع وجود اس خلا کو پر کر دیا کہ مکتبۃ تشیع میں اس سے پہلے سیرت کے اوپر کوئی بھی جامع کتاب نہیں تھی، کوئی مفصل کوئی بالکل بہترین اتھینٹک کتاب جو سیرت کے اوپر ہو اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے انہوں نے پہلے سے سوچا تھا کہ جیسے ہی ان کا موقع ملا تو وہ اس پر کام کریں گے۔ پھر ان کا انقلاب کے بعد انقلاب ایران کے بعد ان کو موقع ملا تو انہوں نے 25 سال محنت کر کے انہوں نے 35 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب تحریر کی۔ اس کتاب کا کیا مقصد اور اس کتاب کے ذریعے انہوں نے کیا کیا محنتیں کی اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کتاب سے یہ بھی ہے کہ مؤلف نے اس سیرتی مطالعے میں قرآن کریم کو محور قرار دیا، کیونکہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی براہ نازل ہوا، آپ کی حیات میں ہی محفوظ ہوا اور اس کی تحریف کی گنجائش نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو آخر میں دیکھیں الصحیح من سیرت النبی الاعظم کی خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت اس کتاب میں نقل ہونے والی تاریخی روایات کو کلامی اعتقادات کے معیار پر پرکھنا ہے۔ سید جعفر مرتضی آبلی نے ہر تاریخی واقعے کو اعتقادی اور کلامی معیار پر پرکھا اور جو چیز قرآن اور عقل کی روشنی میں اسلامی اعتقادات کے خلاف تھی اس سے جرح و تعدیل اور نقد و نظر کر کے دلیل و برہان کے ساتھ رد کر دیا۔ مؤلف جب کلامی عقائد تاریخی واقعہ کے درمیان تعارض دیکھتے ہیں تو جو چیز قطعی یقین نظر آتی ہے اور وہ مستحکم عقائد کافی کرتی ہے اسے منقولہ روایت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں اس سے حقیقت واضح ہوتی ہے، کیونکہ جب کچھ اپنی طرف سے کہا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں میں غلطی ہو جاتی ہے، وہ اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم مختلف باتوں کو کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں، ان کا آپس میں تقابلی جائزہ لیتے ہیں، تب یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ کیونکہ مولا کا فرمان ہے کہ جو حق ہے وہ باطل سے مل کر آپ کو ملتا ہے، خالص حق بھی آپ کو نہیں ملتا، لہذا آپ کو خود سے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ جی کتاب ہے ان کی، پہلی جلد میں اگر آپ جائیں گے تو اس کے اندر بھی جو روایت ہے جو میں نے بیان کی تقابلی جائزے والی جناب بی بی رقیہ والی اور دوسری اس میں بھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں شیعہ کے سید جعفر مرتضی آبلی اور 4 صدی کے شیعہ عالم ابو القاسم کفی کا کہنا ہے کہ رقیہ زینب ام کلثوم رسول اللہ اور ختیجہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ لے پالک بیٹیاں تھیں۔ جعفر مرتضی کی کتاب بدعت نبی ام ربایا میں یہی بات ثابت کی ہے۔ یہ تقریباً 90 صفحے کی کتاب ہے، یہ عربی میں لکھی، پھر اس کے بعد اس کا فارسی بھی ایڈیشن ہوا، یہ عربی میں ہے، پھر یہ فارسی میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اردو میں فی الحال موجود نہیں۔ اور جو جناب دوسری جو تھے عالم جو ہے
جو چوتھی تیسری چوتھی ہجری کے ہیں، جناب ابو القاسم فرات بن ابراہیم کوفی، جن کی تفسیر فرات کوفی بہت مشہور ہے، عربی زبان کی یہ تفسیر ہے جس میں آیات تفسیر کو اور روایت کو شروع بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو فرات کوفی صاحب ہے، ان کی کیا قدر و منزلت ہے، وہ ان کے زمانے کے ہی لوگوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 74 ہجری کے بعد سے بہت سے آرے بلند پایا شیعہ علماء نے اس تفسیر کو معتبر قرار دیا، تفسیر کوفی کو، اور اس سے روایت نقل کی ہے۔ ان شخصیات میں محمد بن حسن بن احمد بن ولید جو شیخ صدوق کے اساتذہ میں سے ہیں، نے اپنی کتاب فضل زیارت الحسین علیہ السلام میں، اس طرح اہل سنت علماء میں سے حاکم حسقانی نے اپنی کتاب شواہد تنزیل میں اس تفسیر صحیح سے نقل کی ہے، تفسیر کوفی سے۔ اور بعض علامہ بجلسی نے شیخ حر آولی جیسے محدثین نے فرات کوفی سے بہت سی حادثیں نقل کی ہیں۔ ان کے علاوہ قاضی سعید قمی نے شرح الاربعین میں، مشہد قمی نے تفسیر کنز الحدائق میں، فیض کاشانی نے تفسیر اصفی میں، حاشم بن سلیمان بہرانی نے البرہان میں، مقامانی نے تنقیح المقال میں، محمد باقر خوانصاری نے روضات الجنہ میں اس تفسیر سے فائدہ لیا ہے۔ یعنی کہ یہ جو عالم ہے اس وجہ سے کہ جناب فرات کوفی جو اتنے بلند پایا عالم ہے، جن کی تفسیر فرات کوفی جو ہے اتنی مشہور ہے، جو کہ کئی علماء و محدثین نے ان سے احادیث نقل کی ہے۔ خالی شیعہ علماء نے نہیں بلکہ اہل سنت علماء نے بھی ان سے نقل کی ہے۔ وہ بھی اسی عقیدے کے پابند ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی صاحبزادی تھی، نبی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ چوتھے ہجری کے بھی جو بڑے سب سے بڑے عالم جناب فرات کوفی، اور اس کے بعد موجودہ دور میں جو گزرے ہیں ان کی بھی سیرت النبی جو کتاب ہے 35 جلدوں میں 25 سال کی تحقیق کے بعد انہوں نے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی اولاد۔ لہٰذا آج ہم یہ بھی نہیں روکتے ہیں، اس سے آگے مزید دلائل پیش کروں گا تیسرے پارٹ میں، اور پھر اس سے قرآن سے بھی ہم استدلال پیش کریں گے، آیات اور ان کی تفسیر سے، اور وہاں پہ اس چیز موضوع کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ لہٰذا مولا علی صلوات اللہ مدد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔